آپ دیکھ رہے ہیں 44 نیوز۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے نظر ڈالتے ہیں آج کی تازہ ترین خبروں پر۔ جام بخت علی کی رپورٹ کے مطابق کراچی میں انصاف لائرز فورم کراچی کے رہنما اور امیدوار برائے جنرل سیکرٹری بار ارشد شر کراچی نے 27ویں مجوزہ آئینی ترمیم کے خلاف شدید رد عمل دیتے ہوئے حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ آئینی ترامیم عوامی حقوق اور جمہوری اقدار کے مطابق ہونی چاہیے، جبکہ موجودہ مجوزہ ترمیم کئی قانونی اور آئینی سوالات کو جنم دے رہی ہے۔ 44 نیوز کے بیورو چیف جام بخت علی ڈینا کراچی کے مطابق ارشد شر نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ وکلا برادری اور متعلقہ حلقوں کو اعتماد میں لے کر فیصلے کرے۔ قرضے اتارنے کے لیے 8,000 ارب، آپ کے ڈیفنس کے لیے 3100 ارب، اور آپ کو بھیک مانگنے والا جو پروگرام ہے اس کے لیے 850 ارب، اور تعلیم کے لیے 25 ارب، صحت کے لیے 45 ارب۔ آپ کی پرائرٹیز کیا ہیں؟ اس سے پرائرٹیز واضح ہو رہی ہیں کہ پرائرٹیز ان کی شاہ خرچیاں ہیں، پرائرٹیز ان کو اپنے جو محلات ہیں وہ محلات سے محلات ہی تعمیر کرنے ہیں، غریب کا کوئی نہیں سوچ رہا۔ پریس کلب کے باہر اتنی گرمی میں کیا کہیں گے؟ جس گرمی سے اس ملک کو بالخصوص اس صوبے کو گزارا جا رہا ہے اس کے آگے یہ کوئی گرمی نہیں ہے۔ سندھ کے ہر چیز پہ قابض ہونے کی کوشش، مجھے افسوس علی صاحب، مجھے افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ کراچی کی علیحدگی کا وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں جنہوں نے کراچی کے اندر گولیوں کی بنیاد رکھی، جنہوں نے کراچی کے اہل علم لوگوں کو کنکٹا بنایا اور ان کو ٹیڑھا بنایا، ایڑا بنایا، مجرم بنایا، وہ جماعتیں آج کراچی کی علیحدگی کی بات کرتے ہیں۔ کراچی سندھ کا ہر حوالے سے عقلی، فہمی، شعوری حصہ ہے، وجود رہے گا۔ اور اس کے علاوہ آپ ترامیم کے تھرو کون سا بھلائی، آج آپ مجھے بتا دیں اس 5 سالہ دور کے اندر کون سی ترمیم آئی جس نے انسانی بنیادی حقوق کی بات کی؟ کون سی ترمیم آئی جہاں عورت کا قتل عام ہو رہا ہے کاری کے، اس کے اوپر کون سی آپ کی ترمیم آئی؟ تعلیمی نظام کو بدلنے اور بہتر کرنے کے لیے ان 5 سالوں کے اندر کون سی ترمیم آئی؟ عدلیہ کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے کون سی ترمیم آئی؟ صرف ترمیمیں اس لیے لائی گئی کہ کورٹوں کو پیک کیا جائے۔ یہ پیک کرنے کے بعد آج یہ حل نکلا، 300 لوگ بلدیہ میں جل گئے اور عدالت نے کہہ دیا کہ کس نے مارا، کون مرا کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ تو یہ ظلم و بربریت ہو رہی ہے۔ یہاں ترامیم اپنے رواداری، اپنے رولنگ ایلیٹ کو طول دینے کے لیے ترامیم کی جا رہی ہیں۔ نہ ان کو عدلیہ کی فکر ہے، نہ صوبوں کے بنیادی حقوق کی فکر ہے، نہ لوگوں کے بنیادی حقوق کی فکر ہے۔ آپ مجھے بتائیں اس طرح کی بجٹیں ہوتی ہے، قرضے اتارنے کے لیے 8,000 ارب، آپ کے ڈیفنس کے لیے 3100 ارب، اور آپ کو بھیک مانگنے والا جو پروگرام ہے اس کے لیے 850 ارب، اور تعلیم کے لیے 25 ارب، صحت کے لیے 45 ارب۔ آپ کی پرائرٹیز کیا ہیں؟ اس سے پرائرٹیز واضح ہو رہی ہیں کہ پرائرٹیز ان کی شاہ خرچیاں ہیں، پرائرٹیز ان کو اپنے جو محلات ہیں وہ محلات سے محلات ہی تعمیر کرنے ہیں، غریب کا کوئی نہیں سوچ رہا۔ پورے پاکستان میں موٹر وے کے جال بچھے ہوئے، سندھ کے ساتھ سوتلی ماہ والا جو ہے اس کے ساتھ برتاؤ کیا جاتا ہے۔ سندھ وہ صوبہ جو خالق ہے، جس نے پاکستان کو بنایا، خالق کو آپ بانٹنے کی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ جس نے آپ کو بنایا، جس نے آپ کو پیدا کیا اس پاکستان کو، وہ صوبہ سندھ ہے، اس کو بانٹنے کی بات، خالق کو بانٹنے کی بات کون کرتا ہے؟ تو ان تمام حوالے سے ہم انشاءاللہ سندھ بھر کے وکلا ہم یکسو ہو کے آواز بن کر ابھریں گے، اور بھلے اگر حکومتیں سوچتی ہیں کہ ہمارے لبادے میں گھس کر اپنے لوگ یہاں بٹھا کر باروں کے اندر جمہوریت کو ڈیریل کریں گی، تو یہ آپ کا خواب ادھورا تھا، ادھورا ہے، ادھورا رہے گا۔ بہت شکریہ۔